اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پرمسڈ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ 22، 24، 26، 28 یہ تاریخیں اس سال اگست کی اچھی نہیں ہیں، اور میں خوش نہیں ہوں کہ میری پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، جو بری والی ہو جاتی ہیں، اچھی والی پہ میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ اگر غور کریں 22 تاریخ سے لے کے آج تک 26 تاریخ تک ملک پاکستان کو دیکھیں یا دنیا کو دیکھیں، جس میں دنیا میں اسرائیل والا معاملہ دیکھ لیں، لبنان، حماس اور کیا کہتے ہیں ایران، لڑائی جھگڑوں کی باتیں بھی چل رہی ہیں اور بمبارڈمنٹ بھی جاری ہے۔ میں اپنے ملک پاکستان کو دیکھوں تو 22 تاریخ کے بعد سے 22 سے ہی اگر آپ دیکھیں کچے کے علاقے میں جو ہے پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، اور 22 کی تاریخ میں کیوں دیتا تھا پہلے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور 24 کی میں کیوں دیتا تھا۔ 24 تاریخ کو جو تھا شکر جو تھا وہ کنیا میں گیا ہے 24 اگست کو، جو میں نے کہا تھا اچھا نہیں ہے۔ اور پھر 26 تاریخ پہ میں نے بڑا زور دیا تھا کہ 26 اگست دنیا ٹل جائے، بچ جائے، کسی لڑائی جھگڑے میں نہ آئے۔ اور میں نے اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی کہا تھا کہ 26 تاریخ ہمارے ملک بھی شامل ہے، وہ بھی لڑائی جھگڑے ان معاملات سے دور رہے۔ لیکن دشمنوں نے، دہشت گردوں نے ہمارے ملک پاکستان پہ آج رات سے یعنی کل رات سے حملے شروع کیے 26 تاریخ سے، جس میں بلوچستان میں بے شمار جگہوں پہ یعنی کہ بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے۔ پھر ہمارے ریلوے کے پل بھی اڑایا، اور بھی ٹرکوں سے، بسوں سے، گاڑیوں سے نکال کے ڈائریکٹ فائر کیے۔ بہت بڑا ظلم کیا ان ناسوروں نے جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں۔ تو خیر 26 کو اگر ہم غور کریں تو 2 اور 6 بنتا ہے 8، اور 8 کا جو ڈیجٹ ہے وہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 2024 جو ہے وہ ان تمام ڈیجٹس کو اگر کاؤنٹ کریں تو 8 بنتا ہے، اور 8 کا ڈیجٹ لڑائی کا ہے۔ نمبرولوجی میں دنیا میں بڑے زلزلے جو ہیں وہ 8 کے ڈیجٹ پہ ہیں، 8 کے ڈیجٹ سے ہر ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کی تھی، اور 26 سے میں ایک تو اس لیے ڈر رہا تھا کہ 2 اور 6 یہ 8 ہے، لیکن اس 26 اگست کو جو منگل ہے، جو مارس ہے، جو مریخ ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ متھن راشی میں، وہ جمنائی میں، وہ جوزا میں، جہاں پہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں کچھ ہوگا۔ جیسے میں نے 19 مئی کو کہا تھا کہ کچھ دنیا میں بڑا ہوگا نقصان، جہاں پہ ابراہیم رئیسی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اسی طرح 26 جو تھا، جو اگست، اس کو بھی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے دن، جو میرے ملک پاکستان میں جو دہشت گردوں نے جو کارروائی کی۔ لیکن ہمارا ملک اندر سے بھی اور اللہ کے حکم سے باہر سے بھی بہت مضبوط ہے۔ ابھی ایک بات اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو 72 گھنٹے ہیں یہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، چاہے میرے ملک پاکستان ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، اچھے نہیں ہیں۔ لڑائی سے بھی بچنا ہے۔ اور دوسری چیز، آج جو 26 پہ جو وار ہمارے ملک میں ہوا ہے، جو بھی دشمن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں 7 دن کے اندر اندر، میں نے 72 گھنٹے تو بڑے اہم بتائے ہیں، لیکن 7 دن نہیں گزریں گے آپ دیکھیے گا دشمنوں کا بھی برا حال ہوگا۔ اچھا خیر، اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 28 اگست کو منگل سیدھا ہونے جا رہا ہے، اور اس سال کا بادشاہ منگل ہے، اور منگل نے اپنی تلواریں نکالی ہوئی ہیں، توپ اور ٹینک نکالے ہوئے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو منگل ہے 28 کو سیدھا ہو رہا ہے، اور 28 اگست کو ہی بدھ بھی سیدھی ہو رہی ہے، اور وہ کرک راشی میں موجود ہے۔ اچھا، 2 پلینٹس کا سیدھا ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ جنگ کی، جو ممالک جنگ کی تیاری میں ہیں، انہوں نے توپوں کے رخ تو اپنے ٹارگٹس پہ چائے رکھے ہیں، لیکن وہ بٹن دبا سکتے ہیں۔
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ جی اگر ٹارگٹ پہ بٹن دب گئے یا ویسے ہی پھینک دیے گئے کوئی بھی بم گولہ بارود، تو اس کا جواب کسی ملک پہ بھی گیا تو اس کا جواب وہ بھرپور ویسا ہی دے گا۔ ایک بات مشرق وسطیٰ کی طرف اگر ہم غور کریں تو اس میں اسرائیل جو ہے وہ حرکت کر سکتا ہے، اور جواب میں ایران، حماس، لبنان جو بھی ہیں اور بھی ارد گرد جتنے بھی کنٹریز ہیں جو لگتے ہیں، جو مسلمان، بلکہ میں کہتا ہوں اب مسلمانوں کی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، ایسا بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 28 تاریخ تک اللہ نہ کرے کوئی بھی حملہ کوئی بھی ممالک والا کرتا ہے تو پھر جنگ نئی جنگیں خطے میں شروع ہو جائیں گی۔ یوکرین پہ بھی اور زیادہ، یعنی کہ رشیا اٹیک کر سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں مڈل ایسٹ میں جو مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک ہیں وہ ایک صف پہ کٹے ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز، چائنا اور ترکیہ بھی اپنی آنکھیں کھولیں گے، کھولی بھی تو ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جنگ کے بادل اب منڈلائیں گے اگر 28 تاریخ کا دن خیر خیریت سے نہ گزرا تو، کیونکہ 28 کو میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ منگل سیدھا ہو رہا ہے۔ تو خیر اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان پہ بھی اپنی رحمت کا سایہ رکھیں اور پوری دنیا پہ بھی رکھیں۔ پھر کہتا ہوں ٹل جاؤ ٹل جاؤ ٹل جاؤ، کیونکہ منگل جو ہے وہ سیدھا ہو رہا ہے، اور اگر 28 تک کوئی بھی پٹاخہ چل گیا کہیں بھی بڑا تو ستمبر لڑائی کا مہینہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ آپ کے سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں۔ Dear Assalamu alaikum, the increase in the date of the retirement will definitely, thank you sir. خواجہ غلام، میں نے ٹھیک کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، خواجہ غلام دستگیر 31/10/1974، مدر نیم متینہ بیگم، مکمل تفصیل سے بتائیں۔ ہاں جی آپ واٹس ایپ پہ اپنی تفصیل بھیجیں، بتا دیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم، سلام، میرے حالات کب تک ٹھیک ہوں گے؟ نام بشیر خان کشمیر سے۔ بیٹا عمر بھی لکھ دیتے، لیکن بشیر کے حوالے سے آپ برج سور کے مالک ہیں، وہ آگے تقویت لے گا۔ ضیاء الدین 6/3/1999، فیوچر کے بارے میں کون سا کاروبار کروں؟ ضیاء میرا بیٹا کپڑے کا، کاغذ کا، آئل اینڈ گیس، اس میں آ جائیے۔ سر ہمسٹر کمپکس اجروپ کب تھا؟ مجھے نہیں پتا کون سی زبان ہے بھائی، یہ تو ملیشین بھی نہیں لگ رہی۔ اچھا جی، مہنور 30/11/2004، میرا کیٹ کلیئر ہو جائے گا کہ نہیں؟ کیٹ اللہ کے حکم سے مہنور ہو جائے گا، کانفیڈنس تو ہو بہت زیادہ، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم خان صاحب، محمد نعیم 9/9/1981، مدر نسیم اختر، سر میرے حالات کب بہتر ہوں گے اور میری قسمت میں اپنا گھر کب ہوگا؟ ببر شیرا، بات یہ ہے نعیم 2 سال ویٹ کرو، اس کے بعد ٹھیک ہے۔ السلام علیکم سر، میرا نام حمزہ، ڈیٹ آف برتھ 24/8/92، میرے مستقبل کے بارے میں بتائیں۔ اللہ خیر کرے، اسی سال کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرا نام یاسین ہے، عمر 36 سال، ڈیٹ آف برتھ 30/4/1988، سر میرا لکی نمبر یاسین 9 نمبر ہے آپ کا لکی۔ عامر سہیل، ڈیٹ آف برتھ 18/11/1991، بیٹا 2 سال بعد بہتری۔ وسیم، ڈیٹ آف برتھ 29/11/95، میرا ستارہ برج سور، مائی نیم وسیم، آپ آگئے۔ اچھا آپ نے سیدھا ہی کہہ دیا ضیاء الحق شہید، تو بھائی میں کہ پوٹھا کر کے کہوں اے سیدھا سیدھا ہی ہے نا، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ضیاء الحق صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام دیں، تمام جو بھی شہداء ہیں ان کو اعلیٰ مقام دیں، اور جو بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو آج مجھے بتا نہیں رہے عاطف صاحب، بتا رہے ہیں کہ ٹائم پورا ہو چکا ہے اور سوالات بے شمار ہیں، تو کل باقی ہم انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔